السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہماری اس محفل کا دوسری نشست کا آغاز ہو گیا ہے اور قاری صاحب نے مختلف صورتوں سے تلاوت کلام اللہ کر کے اس کا آغاز کیا ہے۔ آپ کے علم میں کہ ہمارے بیچ اس وقت بہت اہم شخصیات موجود ہیں، دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے بھی۔ ایز اے دائی آپ بہت بڑے مقرر ہے اور ساتھ ہی آپ نے جو کام اپنے ہاتھ میں لیا ہے نان مسلم میں کام کرنے کا، ہندو دھرم اس کے علاوہ دیگر مذاہب، اس کا مطالعہ، اس کے بارے میں بات پہنچانا، یہ سب آپ کرتے رہیں۔ میں بات کر رہا ہوں علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کی، اور میں گزارش کروں گا کہ آپ ایک بار اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ پی ایم راجوریہ صاحب موجود ہیں جو ریٹائرڈ آئی جی ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ بھی منچ پر آ جائیں۔ آپ نے جن کا خطاب سنا، میں چاہوں گا کہ وہ بھی اسٹیج پر آ جائیں۔ ہمارے سامنے جو مختلف قرآن حکیم کی صورتیں پڑھی گئیں، ان میں دو صورتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند بالا شانوں کا تذکرہ کیا گیا، ان کے خلاصے کے روپ میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ذکر کو بلند کر دیا اور ان کو اونچائیوں پر بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ ساتھ ہی دوسری جو سورہ ضحیٰ اس میں پڑھی، اس میں آپ اللہ تعالیٰ پیغام دے رہا ہے کہ کیا تم یتیم نہیں تھے تو ہم نے تمہیں سہارا نہیں دے دیا تھا۔ جھلکنا نہیں ہے، کسی بھی بے سہارا کو سہارا دینا ہے۔ اور ساتھ ہی سورہ 3 کی تلاوت کی۔ سورہ 3 میں حقیقت انسان بیان کی گئی اور 4 پیدا کرے بلند ساخت پر پیدا کیا تھا، لیکن وہ اسفل سافلین ہو گیا، نچلوں میں سب سے نچلا ہو گیا۔ لیکن بشارت دے دی گئی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے درجات بلند ہوں گے۔ سید عبداللہ طارق صاحب کا چونکہ ہم لوگ زیادہ ایک دوسرے کے روابط میں نہیں ہے تو اچھے سے انٹروڈکشن کو ہم نہیں کر پائیں گے، لیکن جتنا ہم جانتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی دعوتی کام دنیا بھر میں چل رہے ہیں ہندوستان میں، اس کے دائی اور اس کی ابتدا کرنے والوں میں آپ کا شمار ہے، اور میں کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ یہ آپ کی کاوشوں کا ہی نتیجہ ہے، کیونکہ آپ جو دینی مدارس ہیں اس کے اندر بھی چاہتے ہیں کہ اس طرح کا کام آگے بڑھ جائے، تو وقتاً فوقتاً آپ اور آپ کی ٹیم جو ہے ان کا دورہ کرتی ہے اور ان کو آمادہ کرتی ہے کہ یہ جو فرائض چھوٹ رہے ہیں ان کو بھی انجام دیے جائیں۔ ساتھ ہی جو اسلامک یونیورسٹیز ہیں اس کے بھی آپ نے دورے کیے ہیں اور آپ کی ٹیم بھی جاتی رہی ہے۔ عوام الناس میں فیلڈ میں بھی آپ لوگ جاتے رہے۔ ابھی جو ایک تہلکہ خیز ہنگامہ ہوا تھا جب آپ کے علم ہے کہ نوٹ بندی ہو گئی تھی، اس وقت بھی آپ خود بذات خود اور آپ کی پوری ٹیم جو ہے خدمت خلق میں کوشاں تھی اور مصروف تھی۔ میں چاہوں گا کہ جو سیکنڈ نشست ہے ہماری اس کا آغاز آپ کو میں دعوت دوں گا ان کو کہ وہ ڈیسک پر تشریف لائے اور اپنے کلام کا آغاز کریں۔ اس کا خلاصہ ابھی، اس کے ترجمے کا خلاصہ ابھی آپ کے سامنے آیا۔ میں ایک رخ سے اور آپ کو انہی صورتوں کے اندر میں کچھ کہا گیا ایک رخ سے اور متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور بہت اہم بات ہے جو عرض کر رہا ہوں کہ ان صورتوں کے علاوہ بھی کہ قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا سب سے پہلے، اور بہت چند آیات ہیں جن کے اندر نام لیا گیا، یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، گنتی کی چند آیات ہیں۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں قل ھو اللہ احد، تو ترجمے ہم لگائے تھے کہہ دو اے محمد وہ اللہ ایک ہے، تو اے محمد تو اس میں عربی میں کئی کھانی۔ جب نازل ہو قل، تم کہہ دو، اب خطاب آپ سے ہے بس، اب ان سے نہیں، یہ تو کہہ دو کہ اعلان کر دو کہ وہ اللہ ہے اور ایک ہی ہے۔ ایسے ہی باقی تمام قرآن آج کے دور کے حالات کے اندر آپ سے کیا کہہ رہا ہے، خطاب اپنے آپ سے سمجھیے۔
آپ سے کہا جا رہا ہے، ایڈریس آپ سے، جب تک یہ نام لے کر نہیں کہا گیا۔ اب میں خلاصہ رکھ رہا ہوں، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اب بہت غور سے سن لیجیے کہ یہ سب آپ سے کہا جا رہا ہے، اور ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی طرف سے، اور خطاب ایڈریس آپ سے ہے۔ آپ میں سے ہر ایک سے اپنے آپ کو مخاطب سمجھیے کہ دن کا پھیلتا ہوا اجالا اور رات کی تاریکی، یہ دونوں گواہ ہیں۔ ماں ودعک ربک وما قلی، تمہارا رب تم سے اور ابھی وہ تم سے خفا نہیں ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اصل میں تو ترتیب چل رہی ہے اس سے پہلے کی صورتوں سے کہ جس نے اس کے پروگرام پر عمل کیا، اگر تم نے کیا تو تمہارا بعد کا آنے والا دور اس پچھلے دور سے بہتر کرتا ہے۔ یہ وعدہ ہے آپ سے سب سے، لیکن وعدہ کنڈیشنل ہے، مشروط، وہ ترتیب اور پہلے سے چلی آئی کہ اس کے پروگرام پر تم نے عمل کیا تو تمہارا آئندہ آنے والا دور پچھلے دور سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، ہمارے یہاں یتیم کا ترجمہ ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ جس کے والد نہیں ہیں، میرے بھی نہیں، میں یتیم نہیں ہوں۔ یتیم ہم کہتے ہیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جب ان کے والد نہیں ہوتے تو انہیں یتیم کہتے ہیں۔ یتیم لفظ کے اصل معنی ہے بے سہارا، جو اکیلا تنہا رہ جائے، جو تنہا رہ جائے اسے یتیم کہتے ہیں۔ اور اوریجنل عربی زبان کے اندر اس سے یتیم پھر اسے کہا جانے لگا جس کے والد نہ رہے۔ تو پھر اس کے آپ وسیع معنوں کے اندر سمجھیے، وَلَسَوْفَ الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ میں سے ہر ایک سے کہا جا رہا ہے اپنے حالات پہ غور کیجیے گا کہ کیا تم بے سہارا نہیں تھے، اس نے دیا تمہیں ٹھکانا، کیا تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوا؟ اپنی زندگی پہ غور کیجیے گا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تمہیں راستہ نہیں مل رہا تھا تو اس نے رہنمائی نہیں کی کیا تمہاری؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تمہاری بہت، یہ صرف ان بچوں کے لیے نہیں ہے جن کے والدین نہیں بچے، جو بھی سوسائٹی میں تنہا رہ گیا اور بے سہارا رہ گیا ان پر رہنمائی۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی سوال کرنے آئے تو جھڑکنا مانا۔ یہ نہیں کہا کہ دے ضرور دینا، منع مت کرنا، جھڑکنا مانا۔ لیکن قرآن نے ایک جگہ کہا ہے، قرآن شریف میں کہ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، تم سب فقیر ہو، سب، جسے کوئی ضرورت نہیں وہ تو صرف وہی ہے، غنی تو صرف وہ ہے۔ اس وقت وہ سچ میں ضرورت مند تھا، نشہ تو کرتا تھا لیکن اس وقت وہ سچ میں ضرورت مند تھا۔ آپ نے جھڑک دیا تو اللہ کی ناراضگی لے لی آپ نے، تو جھڑکنا مانا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی روز تم پر بہت نعمتیں ہوتی ہیں، انہیں بار بار اپنے آپ کو یاد دلایا کرو، اس سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ آگے کی صورتوں میں بہت سی بڑی اہم باتیں تھیں جو درمیان بات میں کہی گئی، میں تو یہ صرف اس کا ترجمہ کر دیا، اس کے آگے بھی آپ جو ترجمے کریں یا پڑھیں۔ خطاب اپنے آپ سے سوچیے گا کہ آپ سے کہا جا رہا ہے، آج کے دور میں کہا جا رہا ہے، اور جو آپ کے حالات ہیں ان میں کہا جا رہا ہے آپ سے۔ میں یہاں پر بھی جو موضوع ہے یا وشے ہے وہ وہی ہے کہ سماج میں، سوسائٹی میں کچھ لوگ بے سہارا رہ گئے تھے، تنہا رہ گئے تھے، تم نے ساتھ نہیں دیا ہوتا۔ اب ساتھ کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک بورڈ لگا ہوا ہے یہاں پر بھی تنظیم ہے، کچھ اور جگہوں پہ بھی ایسی تنظیمیں بنی، دلت مسلم ایکتا۔ دلت کا مطلب وہی ہے، وہ ہے جنہیں کچل دیا گیا، لفظ دلت کا مطلب وہ بدلیت اسی سے آ رہا تھا۔ یہ ابھی ذرا دیر پہلے ہماری بات چیت چل رہی تھی، وہاں کھانے پر گفتگو چل رہی تھی رجوع صاحب سے، بہت قابل بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، بہت اونچی پوزیشنس پر بھی رہے، اور اپنے اپنے طور پر مقصد ایک ہی ہے، لیکن دونوں کے اندر کچھ سوچنے کے انداز میں، لائن آف ایکشن میں کچھ تھوڑا تھا ڈفرینس آف اوپینین، جیسے ہم یہ کہیں کہ اختلاف رائے، وہ مقصد ایک ہونے کے باوجود میں بہرحال اپنی بات رکھنا چاہوں گا تفصیل کے ساتھ۔ میں رفیع صاحب کی بات سنوں گا، میں اس پر ضرور غور کروں گا، اور میری درخواست یہ جو میں کہوں اس پر آپ ضرور غور کریں۔
کنڈیشنل نہیں ہے، شرط کوئی نہیں ہے. یہ شرط نہیں ہے کہ اگر آپ غور نہیں کریں گے تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. ہمیں تو ساتھ کا حکم ہوا تھا اور ہم نے ساتھ نہیں دیا. ون سائڈڈ، یک طرفہ. قرآن نے کہا تھا سورہ نساء 34 سورت ہے، آیت نمبر اس کی 75 75. ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایک لفظ آ رہا ہے بیچ میں، مستضعفین. ترجمہ اس کا یہ جنہیں کمزور پا کے دبا لیا گیا ہو، جنہیں کمزور پا کر کچل دیا گیا. یہ ہے لفظ ترجمہ، یہ دلت کا لفظ ترجمہ ہے. اگر آج کے دور میں ہم اگر ٹرانسلیٹ کریں، ایکچوئل ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں تو مستضعفین کا ترجمہ اصل میں دلت ہوتا ہے، جنہیں کمزور پا کے کچل دیا گیا، دبایا گیا. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکلتے تھے، لڑنے کے لیے. لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں تم لڑنے کے لیے نکلتے نہیں. ان لوگوں کے لیے حالت یہ ہے کہ کوئی مرد ہیں، بچے ہیں، عورتیں، پوری پوری قوم ہے، وہ چیخ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، وہ فریاد کر رہے ہیں کہ کسی کو تو بھیج ہماری مدد کے لیے جو ہمارا مددگار ہے. تم جا کر لڑتے تھے ان کی مدد کرنے کے لیے. تو یہ تو حکم ہوا تھا جہاں جو کمزور ہو، کوئی اگر پورا کوئی ایک گروپ پورا کوئی ایک ورگ، ایک پورا معاشرہ اگر کہیں کچلا جا رہا ہو اور دبایا جا رہا ہو تو تمہیں یہ ان کے ساتھ گٹھ جوڑ بنانے کی بات کی بات نہیں کی جا رہی ہے، بنانا اسے روکا نہیں گیا. لیکن تمہارا کام تو یہ تھا ایک طرفہ، بالکل ون سائڈڈ. تمہیں جانے کے بعد جسے کہا یہ اللہ کے راستے میں لڑنا ہے، جاتے کیوں نہیں؟ ان کے حقوق کے لیے لڑتے کیوں نہیں؟ ان کو ظلم ایسے نکالتے کیوں نہیں؟ ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ مسلمانوں نے کم از کم اس حکم تو نہیں کیا، نہیں کرتے. تاریخ گزر گئی 800 سال کو درمیان میں آ گئی. تو کہتے ہوں آپ سے یہ کوئی نہیں کہتا 200 سال عیسائیوں کی حکومت رہی. برٹش رول رہا، عیسائیوں کا نہیں. پرتگیزوں کا رول رہا، عیسائیوں کا نہیں. یہاں کوئی نہیں کہتا مغل ڈائنیسٹی کی یا اور دوسری اور بہت سی ڈائنیسٹیز کی راج میں ان کا نام نہیں لیتے، بلکہ مسلمانوں کا تھا. ان کی بہت سی اچھائیاں تھیں جو آج نہیں گنائی جاتی، لیکن بہت سی خرابیاں بھی تھیں، وہ تھوپی جاتی ہیں. بات یہ کہ تھے مسلمان وہ، لیکن میں اور باتوں کی اور چیزوں کو کچھ نہیں کہہ رہا. جانے والوں کی ہم برائیوں کا ذکر نہیں کرتے، لیکن کم از کم اس بات کا ذکر ضرور کریں گے کہ قرآن کی تعلیم تھی اور ان کو حکم تھا اس ملک کے اندر ان کے ہوتے ہوئے ظلم جاری رہا، ہر جگہ جاری رہا، پورے ملک میں جاری رہا، ہر گاؤں میں تھا. اور وہ دلی کی گدی پر بیٹھ ہی ایسے سکے کہ انہوں نے عدم مداخلت کے عنوان سے، نان انٹرفیرنس کے ٹائٹل سے، کہ ہم دوسرے کے مذہب میں دخل نہیں دیتے، برہمن کو راج کرنے دیا اور برہمن کا راج چلتا رہا ہر ضلع کے اندر اور وہ ظلم کرتا رہا. انہوں نے برٹشرز نے، عیسائیوں نے تو پھر بھی سچی کو ختم کیا، کچھ چیزوں کو ان کے دخل دیا اور بہت سی چیزوں کو ٹھیک کیا. انہوں نے 800 سال میں نہیں کیا. آج نقشہ کچھ اور ہوتا، ملک اگر کیا ہوتا کچھ بدلا ہوا ہوتا. بات اس کی نہیں ہو رہی کہ آج نقشہ بدلا ہوا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن یہ قرآن کا حکم تھا اور یہ انہوں نے نہیں کیا. بھی جگہ جگہ بہت سے مسلمانوں نے بھی یہ جاگیردار تھے نا مسلمان، بہت سے جگہ یہ بھی بالکل غلاموں کی طرح سے برتاؤ کرتے تھے، اور جو کیا وہ برا کیا. اتنی بات تو میں کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے سفر کیا. وہ کھیتی کرنے والے اور مزدور مسلمان نہیں تھے، یہ صرف ہندو کچلی علاقوں کے لوگ صرف نہیں تھے، یہ بھی تھے. ان پر بھی ظلم کیا، مسلمانوں پر تھوپا جاتا ہے. اور آپ جب ان کا دفاع کرتے ہیں یا ڈیفینس